بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم ہیپننگز ہوئی، بڑی ایک اہم چیز رونما ہوئی، خاص کر کورٹ روم نمبر 3 میں جسٹس مظاہر نقوی کو جو ہے وہ ایک وکیل امان اللہ کنعانی جو ہے وہ سیدھے ہو گئے، اور انہوں نے واضح طور کے اوپر کہا کہ اگر آپ نے پارٹی بننا ہے تو پھر آپ ججی کی کرسی کو چھوڑیں اور یہاں پہ وکیلوں والی جگہ پہ آ کے بیٹھیں اور یہاں پہ آ کے پارٹی بنیں۔ اب پارٹی کا تاثر میں آپ کو بتاؤں کہ فریق یعنی کہ اب وہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اوورآل جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر یہ ایلیگیشنز ہیں، جسٹس مظاہر نقوی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، کہا جاتا ہے برملا یہ ایک عوامی سوچ ہے، ایک تاثر ہے کہ یہ جی عمران دار ججز ہیں یا یہ جو ہے وہ عمران خان کے سہولت کار ہیں۔ شاید اسی چیز کے پیش نظر جو ہے وہ آج امان اللہ کنعانی نے ان کو کہا، جج صاحب کو یہ باتیں سنائی ہیں۔ اس کے بعد کورٹ کا ماحول بڑا گرم ہو گیا، اور جسٹس مظاہر نقوی نے جب امان اللہ کنعانی کو شٹ اپ کال دی تو اس پہ انہوں نے کہا میں کوئی آپ کا غلام ہوں۔ اچھا، بعد میں امان اللہ کنعانی نے معافی مانگی تو مظاہر نقوی نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو یہ بڑی صورتحال ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی کو بھی جو ہے وہ فاضل وکیل امان اللہ کنعانی نے بڑا رگڑا لگا دیا اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اس بینچ میں کیوں شامل کیا گیا ہے، اور آپ کے خلاف تو سندھ ہائی کورٹ میں بھی کیس زیر سماعت ہے، شاید کوئی ایف آئی آر کا بھی وہ ذکر کر رہے تھے، کوئی ایف آئی آر بھی ہے۔ تو یوں یہ معاملہ ہوا کس کیس میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اب آپ ساری چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ دراصل عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اپنی مالکی کے لیے آیا ہوا ہے، اور یہ کیس ہے عبدالرزاق شر۔ بلوچستان میں ایک وکیل قتل ہوا تھا عبدالرزاق شر، اگر آپ کو یاد ہو تو عبدالرزاق شر کا قتل کیوں ہوا؟ اس نے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور کہا تھا کہ 9 مئی کے پس منظر میں یا پیش نظر اس نے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کا کارروائی چلایا جائے، یہ اداروں کے خلاف ہے، اس نے فوجی تنصیبات پہ حملے کی اور یہ سارا کچھ، یہ ملک دوست نہیں ہے بلکہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، تو یہ اس پہ غداری کا ٹرائل کیا جائے یا آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے۔ تو اس سوال سے اس نے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور درخواست کی سماعت سے ایک روز قبل کوئٹہ میں جب بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف وہ جا رہے تھے تو ان کو سر راہ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ تو پھر جب وہ قتل ہو گئے تو اس کے ورثہ نے، ولی وارثوں نے جو ہے ایف آئی آر کٹائی، اور ایف آئی آر میں براہ راست عمران خان کا بطور قاتل نام کو اس کو نامزد کیا، اور یہ مدعا اختیار کیا کہ ہمارے بابا کا قتل یعنی عبدالرزاق شر کا قتل جو ہے وہ عمران خان کے سر ہے، عمران خان نے اس کو قتل کرایا ہے کیونکہ ہمارے بابا نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کی استدعا کر رکھی تھی بلوچستان ہائی کورٹ سے۔ تو یہ مدعا اختیار کیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، لیکن بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف نہیں مل سکا، بلکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ پہلے آپ جے آئی ٹی میں شامل ہو جائیں جو عبدالرزاق شر کے قتل سے متعلق بنی ہوئی ہے، تو اس جے آئی ٹی میں شامل ہوں، شامل تفتیش ہوں، اور اس کے بعد ہم آپ کے معاملے کو دیکھیں گے۔ تو یوں پھر عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ آ گئے، اور سپریم کورٹ سے کہا کہ آپ یہ اب ہمارے لیے مالکی کریں، اور وجہ یہ انہوں نے اختیار کی کہ اگر میں بلوچستان جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان پولیس کو روکا جائے کہ مجھے گرفتار نہ کرے، اور تیسرا یہ کہ اس نے جو ایف آئی آر ہے عبدالرزاق شر کی وہ بھی چیلنج کر رکھی ہے کہ یہ بوگس ایف آئی آر ہے، یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، اور ایف آئی آر کو بھی کل عدم قرار دیا جائے۔ تو یوں عمران خان کا یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور اپنا جو ہے وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس معاملے پہ سماعت کر رہا ہے۔ پہلے بھی اس کی سماعت 24 جولائی کو ہو چکی تھی، اور جس میں میرا عمران خان کے ساتھ ایک مسئلہ بنا تھا، تو بہرحال وہ چیزیں تو آئی گئی ہوئیں، لیکن اس ٹائم بھی پچھلی گزشتہ سماعت پہ سپریم کورٹ نے روک دیا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ بلوچستان پولیس گرفتار نہ کرے، اور آج پھر جب سماعت ہوئی تو آج وہی سٹیٹس کو گزشتہ سماعت والا برقرار رکھا گیا، اور روکا گیا کہ بلوچستان پولیس جو ہے وہ عمران خان کی تحویل جو ہے وہ نہ لے۔ تو بہرحال آج دوسرے مقدمے کا ذکر ہونے لگا تو یحییٰ خان افریدی نے یہ توشہ خانہ کا، تو انہوں نے کہا یہ معاملہ ہمارے پاس زیر سماعت نہیں ہے، اس پہ کوئی ہم بحث نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی ہم اس حوالے سے کوئی بات سنیں گے۔ تو یوں آج جب پھر یہ معاملہ کیسے ہوا، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب عبدالرزاق شر کے وکیل جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہے تھے تو ان سے ایک سوال کیا جسٹس مظاہر نقوی نے۔ اب جسٹس مظاہر نقوی کے بارے میں عمومی تاثر وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو انہوں نے جو ہے امان اللہ کنعانی کو کہا کیا آپ نے ایف آئی آر پڑھی ہے؟ اس نے کہا ایف آئی آر پڑھی ہے تو یہاں پہ دلائل دے رہا ہوں نا، اسی وجہ سے میں ایف آئی آر کا دفاع کر رہا ہوں۔ تو یوں بات جو ہے وہ پھر بڑی، تو
امان اللہ قرآنی نے کہا کہ نقوی صاحب مجھے پتہ ہے آپ کو یہاں پہ کیوں بٹھایا گیا۔ حسن اظہر رضوی کو بھی کہا کہ مجھے آپ دونوں کا آئیڈیا ہے، دونوں کا پتہ ہے کہ آپ کو اس بینچ میں کیوں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو عمران خان کی سہولت کاری کے لیے یہاں پہ بٹھایا گیا ہے، کیونکہ ان پہ الزامات ایلیگیشنز ہی کچھ ایسے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے انہوں نے برملا یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ پارٹی بننا ہے تو پھر آپ روز اس پہ کرسی سے اتر کے نیچے آ جائیں، پھر پارٹی بنے، اس کا مقدمہ لڑیں بطور وکیل، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ججز کی منصب پہ بیٹھ کے اس کے لیے کوئی سہولت کاری نہ کریں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ مظاہر نقوی صاحب غصے ہو جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی آپ کا غلام ہوں کہ آپ کے چیخنے چلانے سے میں خاموش ہو جاؤں گا۔ بڑی بات کر دی امان اللہ قرآنی نے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حسن رضوی بھی کچھ کہنے لگے تو ان کو بھی شٹ اپ، ان کو بھی یہ امان اللہ قرآنی نے کہا کہ مجھے آپ کا بھی پتہ ہے، اور کہا کہ آپ کے خلاف تو سندھ ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ بھی زیر سماعت ہے، اور آپ تو جونیئر جج تھے، آپ کو یہاں پہ کیوں لایا گیا میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو جسٹس یحییٰ خان افریدی جو بینچ کو سربراہ کر رہے تھے وہ ہکا بکا تھے، انہوں نے بہرحال درمیان میں آئے اور انہوں نے ثالثی کی کوشش کی اور وکیل کو کہا کہ آپ کو اعتراضات ایسے اوپن کورٹ میں نہیں کرنے چاہیے تھے، اگر ان ججز پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ تحریری طور پہ درخواست دیتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، آپ یہاں پہ آ کے ایلیگیشن لگا رہے ہیں۔ حسن اظہر رضوی نے کہا کہ اہم ایلیگیشن ہے، اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت دے دیں، بتا دیں کہ میرے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں کون سا کیس زیر سماعت ہے اور کیا میں نے اس میں ایسا کیا ہے۔ تو بہرحال یحییٰ خان افریدی نے شرک اس کو کہا امان اللہ قرآنی کو کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگ لیں، معزز جج ہیں۔ تو اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں، تو مظاہر نقوی نے کہا معافی کیوں مانگیں گے، میں معاف نہیں کرتا، ابسولوٹلی ناٹ۔ اس نے کہا وہ عمران خان والا فکرہ، وہ یوتھیاپے والا کہ ابسولوٹلی ناٹ، انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ تو اس پہ جو ہے وہ حسن رضوی نے کہا کہ اگر تحریری معافی لکھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تحریری طور پہ معافی مانگتا ہوں، تحریری طور پہ وہ کرتا ہوں۔ تو اس پہ حسن رضوی سے یحییٰ خان افریدی نے پوچھا کہ آپ، انہوں نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ تو جب حسن رضوی نے امان اللہ قرآنی کو معاف کیا تو وہ غصے سے دیکھ رہے تھے مظاہر نقوی اپنے حسن رضوی کے خلاف کہ تو نے کیوں ہتھیار پھینک دیے ہیں، تو اس کو کیوں معاف کر رہا ہے، ہم نے تو اس کو رگڑا دینا تھا یا واٹ ایور جو بھی اس کے یعنی کہ تاثر یہی تھا۔ تو ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ ان کے درمیان صلح صلاحی ہو گئی اور جسٹس یحییٰ خان افریدی نے بیچ بچا کرایا، ثالثی بھی کرائی اور معاملہ جو ہے وہ مزید گرم نہیں ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نے امان اللہ قرآنی نے یہاں تک کہا کہ بھئی آپ نے تو عمران خان کے لیے وہ سی سی پی او لاہور کو بھی، سی سی پی او لاہور کے کیس میں بھی جو ہے نا آپ نے الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا تھا اور آپ کے کہنے پہ از خود نوٹسز بھی ہوئے جو ساری سہولت کاری سے مزین ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ تو یوں معاملات جو ہیں وہ آج اس نیج پہ پہنچے تھے، تو میں نے کہا آپ تک شیئر کر دوں۔ بہرحال یہ جو خان والا معاملہ ہے، عبدالرزاق شر والا، یہ تو 24 اگست تک چلا گیا اور سٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار ہے۔ اب 24 کو سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن اس اسنا میں کہا گیا ہے کہ اس کو اس کیس میں گرفتار نہ کیا جائے اور نہ ہی بلوچستان پولیس اس کی کوئی کسٹڈی لے۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔